حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کا ایک بڑا پیارا واقعہ بیان کرتی ہے۔ آج جو بہنیں جن کو طلاق ہو گئی، مطلقہ ہو گئی، وہ بڑی پریشان رہتی ہیں یاروں کہ ہماری شادی نہیں دوبارہ ہو رہی، اور جس کی زندگی میں اس کا شوہر انتقال کر جائے اسے تو ہمارے معاشرے میں ویسے ہی جو ہے وہ بڑا معاذ اللہ منحوس تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں عجیب و غریب لوگوں کے جملے ہوتے ہیں، اپنے اوپر نہیں نا گزری ہوتی تو اس لیے ایسے جملے بولتے ہیں۔ تو رب کائنات ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظتیں عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک بیٹیاں دے تو ان کے نصیب بھی اچھے کرے۔ یہ جو عمل ہے نا، یہ عمل جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، یہ میرا عمل نہیں ہے، یہ تاجدار انبیاء امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہے۔ اب اس پر عمل کر کے برکتیں کتنی ملیں گی، نفع کتنا ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ کہنا ہے کہ جو بہن طلاق ہو گئی ہے، اس عمل کو زندگی میں روزانہ صرف ایک مرتبہ شامل کر لے، کسی بھی نماز کے بعد، بلکہ 5 نمازوں کے بعد نا یہ الفاظ ایک مرتبہ دہرا لیا کریں۔ اور جس بہن کا شوہر انتقال کر گیا، بیوہ ہو گئی ہے، اور اب چاہتی ہے کہ میری دوبارہ شادی ہو جائے، زندگی ہے یارو، بوجھ بن جاتی ہے بعض اوقات، تو ارادہ ہے کہ دوبارہ نکاح ہو جائے، دوبارہ شادی ہو جائے۔ اور میری وہ بہنیں جو کنواری ہیں وہ بھی یہ عمل کر سکتی ہیں، یہ نہیں کہ یہ صرف بیوہ مطلقہ کے لیے گئے، بلکہ کنواریاں جو ہے آج گھروں میں بیٹھی ہیں اور اچھے رشتوں کی تلاش میں ہیں، جو یہ الفاظ پڑھ کے اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو پھر حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہوئے یہ سنا کہ مسلمان کو کوئی بھی مصیبت آ جائے، آئے گا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی مصیبت آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، اچھا جہاں پر خواتین نے پڑھنا ہے کہ ہمیں اچھی جگہ سے رشتہ آ جائے، وہاں پر آج کہتے ہیں ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، یار ہمیں باہر کا ویزا نہیں مل رہا، ہمارے کام دنیا کے سور نہیں رہے، یار نبی پاک علیہ السلام کے یارو یہ الفاظ یاد کر لو۔ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ کتنے سادہ سے الفاظ ہیں، سارا کچھ یاد کر لیتے ہیں، یہ لفظ بھی یاد کر لیں، ایک بار پھر نہ دہرا دوں، مجھے تو بڑا لطف آیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ جملے ہیں جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے، سادہ سا ترجمہ، اے اللہ میری اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما، اور مجھے اس کا نا بہتر نعم البدل عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین نعم البدل عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیے ذرا، حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میرے شوہر جناب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، کہتی ہیں میں سمجھتی تھی کہ دنیا میں ابو سلمہ سے بڑھ کر کون اچھا ہے، لیکن جب وہ دنیا سے پردہ کر گئے، انتقال کر گئے، تو میں تنہا رہ گئی، تو تنہائی نے مجھے محبوب کی محفل کے قریب کر دیا۔ محبوب پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ جملے سنے، فرماتی ہیں میں نے اس کو اپنی زندگی میں پڑھا تو رب نے مجھے ابو سلمہ سے زیادہ بہتر
اپنا پیارا محبوب جو ہے دولہا بنا کے عطا کر دیا۔ کیسا کمال کا عمل ہے کہ ایک بیوہ عورت تاجدار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ بن گئی، حضور نبی پاک علیہ السلام کی بیوی بن گئی، اور ام المومنین، مومنین کی یارو ماں بن گئی، جسے قرآن نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ تو میری وہ بہنیں، میری وہ بیٹیاں، میری وہ گھروں میں بیٹھی مائیں جو اپنی بچیوں کے لیے رشتوں کی تلاش میں گئے، ان کے لیے پڑھیں۔ اور ایک بڑی اماں جی مجھے کہتی ہوتی ہیں کہ بیٹا ساری زندگی میں تیاں دے نصیباں واسطے دعاواں منگیاں، تو رب تعالیٰ نے میرے دل میں یہ نہیں ڈالا، بس میں یہ دعا نہ کر سکی کہ یا اللہ مینوں نوواں بھی چنگیاں دے۔ تو پھر کیا ہوا؟ کہتی ہیں کہ نوواں والوں میں ہار گئی۔ تو جو مائیں یہ کہتی ہیں کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے، اب بہو جو ہے وہ بیٹی جیسی ہونی چاہیے، تو وہ میری ماں یہ والی دعا پڑھے۔ سادہ سے لفظ ہیں یار، نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے گئے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ رب کائنات ہماری بہنوں بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اور اللہ پاک ہر مسلمان کی مشکل آسان کرے۔ نبی پاک سے پیار کرو، نبی پاک کے الفاظ سے پیار کرو، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے تو سبق یہی دیا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔